السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب ربنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار بے حد و حساب انگن درود و سلام آقائے دو جہاں سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام المجاہدین سید ولد آدم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر والا و بالا پر۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، یہ کائنات، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ زمین جس کے اوپر میں اور آپ چل رہے ہیں، یہ بازار، یہ گلیاں، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ جانور، یہ سمندر، یہ دریا، یہ نخلستان، یہ ریگستان، یہ باغات، یہ چرند اور پرند، یہ درندے، آسمانوں کی مخلوقات، زمینوں کی مخلوقات، ان دونوں کے درمیان رہنے والی مخلوقات، یہ ساری کی ساری کائنات ہی اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے معلوم یہ ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ سورج جو ہمارے سامنے غروب ہوتا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا، اے دیکھنے والے انسان، تیری دیکھنے میں، تیری نظر میں فرق ہے، حقیقت میں وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں اس کے سجدے کی جگہیں مقرر کی ہیں، وہ وہاں وہاں پر مقررہ وقت میں اللہ کو سجدے کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، جا رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث رسول کے مطابق قیامت کی صبحوں سے پہلے جب یہ سورج اللہ رب العالمین سے اجازت مانگے گا کہ اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں دوبارہ جا کر طلوع ہو جاؤں، تو اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے کہ نہیں، اس وقت روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو ذکر کرنے والا ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ لا یقال فی الارض اللہ اللہ۔ حدیث رسول میں کہا گیا کہ قرب قیامت زمین کی ایسی حالت ہوگی کہ زمین پر کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تو ان کے اوپر جو ہے اللہ کی قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا تو سورج کو کہا جائے گا کہ زمین میں کوئی بھی نہیں ہے جو دنیا میں اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اللہ اللہ کہنے والا ہو، تو دوبارہ مغرب سے طلوع ہو جا۔ فرمایا سورج دوبارہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور اس کو دیکھ کر سبھی لوگ اسلام لے آئیں گے، لیکن ان کا اسلام لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ جانور جن کو ہم دیکھتے ہیں، میری سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں، یہ چار ٹانگوں پر ہمیشہ سر جھکائے ہوئے رہتے ہیں۔ حقیقت میں انہوں نے سر جھکایا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ درخت، یہ ان کے پتے،
یہ ان کی ٹہنیاں جو جھکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ درخت جو ہے وہ اپنے وزن کی وجہ سے جھکا ہوا ہے، ہوا کی شدت کی وجہ سے جھکا ہوا ہے، حقیقت میں وہ جھکا ہوا نہیں ہے، وہ اپنے مالک کی بندگی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو کوئی زمینوں میں ہے اور جو کوئی آسمانوں میں ہے، والشمس والقمر، یہ سورج بھی اور چاند بھی، والنجوم والجبال، یہ ستارے بھی یہ پہاڑ بھی، والشجر والدواب، یہ درخت بھی یہ پہاڑ بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ بھی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے وہ بھی کہ جن پر عذاب سچ ہو چکا، عذاب ان پر جو ہے لکھ دیا گیا ہے، یہ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ ذلیل کر دے، جس کو اللہ رسوا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُکرم، کائنات میں اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کائنات کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آسمانوں میں کون سی مخلوق ہے؟ آسمانوں میں اللہ کے فرشتے رہتے ہیں، اور حدیث رسول میں آتا ہے اللہ کے فرشتے ہیں بھی کتنے، کہ ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ حدیث رسول میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطت السماء وحق لها ان تؤتا، کہ یہ آسمان جو ہے نا چرچرا رہے ہیں۔ فرمایا آسمان چرچرا رہے ہیں، اور چرچرانا کسے کہتے ہیں؟ جب کسی چارپائی کے اوپر، کسی بیڈ کے اوپر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں نا، تو اس چارپائی اور بیڈ میں سے آواز آتی ہے چرچرانے کی، تو اس کو چرچرانا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ آسمانوں پر اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، آسمان اتنے بوجھل ہو چکے ہیں کہ فرشتوں کے وزن کی وجہ سے، ان کی تعداد کی وجہ سے ان سے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے۔ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتَّ، اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ اتنے فرشتے ہیں، چرچرانا بنتا ہے۔ اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَا فِيهَا مِن مَوْضِعٍ 4 أَصَابِعٍ إِلَّا وَفِيهَا مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِبٌ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى، کہ آسمانوں، ساتوں آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی اللہ کے ساتوں آسمانوں میں جگہ نہیں ہے، مگر وہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود ہے جو سجدے کی حالت میں ہے یا رکوع میں حالت میں ہے، اور جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر روز قیامت تک اسی حال میں رہے گا۔ جو سجدہ کر رہا ہے سجدے میں رہے گا، جو رکوع کر رہا ہے رکوع میں رہے گا، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، یدعو اللہ، اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب روز قیامت اللہ ان فرشتوں سے پوچھے گا نا، تم نے میری بندگی کی ہے کہ نہیں؟ فرمایا آسمانوں پر بیت المعمور ہے، جس طرح زمین پر بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کے اس گھر بیت المعمور کے روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لے، روز قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے سوال کرے گا، وہ بتاؤ میرے فرشتوں تم نے میری عبادت کی کہ نہیں کی؟ جو ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے، جو ساری زندگی رکوع میں پڑے رہے، کہیں گے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم عبادت نہیں کر سکے، جس طرح تیری بندگی کرنے کا حق تھا اللہ ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یہاں تک قرآن و حدیث سے جو ایک بات سمجھ آئی ہے، یا جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ یہاں تک قرآن و حدیث سے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات ہی، اس میں موجود ساری مخلوقات ہی اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ ہم سب جانتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں، بلکہ میں اللہ رزاق ہوں، ذو القوت، اللہ قوتوں والا ہے، طاقتوں والا ہے، وہ رازق اور رزاق ہے، رزق تو وہ دیتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، جب ساری کائنات اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی، فرشتے بھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی کوئی نہیں کی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جب اللہ کی اتنی عبادت ہو رہی تھی، اللہ کی اتنی حمد و ثنا ہو رہی تھی، اللہ نے مجھے اور آپ کو ہی کیوں عبادت کے لیے پیدا کیا؟ ذرا اس سوال پہ غور تو کریں نا، کہ جب کائنات کے اندر اللہ کی بندگی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، اس کی عبادت جو ہے وہ اس قدر ہو رہی ہے، اور ہر لمحے اس کی عبادت ہو رہی ہے، نافرمانی کوئی نہیں ہو رہی، اللہ نے پھر بھی حضرت انسان کو کیوں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سوال کے دو جواب ہیں، دو بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین امتحان لینا چاہتے تھے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا، اللہ انسانوں کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ فرشتے کوئی امتحان نہیں دے رہے تھے، فرشتوں کے اندر تو نافرمانی والا مادہ ہے ہی نہیں، ان کے اندر تو نافرمانی والا کنسیپٹ نہیں ہے، انہوں نے صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ یہ جانور، درندے، چرندے، پرند، یہ پہاڑ، یہ جبال، یہ شجر، یہ دواب، یہ سمندر، یہ دریا، یہ ریگستان، نخلستان، یہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بطور امتحان کے، نہیں، ان کا امتحان نہیں ہو رہا۔ بلکہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ان مخلوقات پر پیش کیا نا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا ہم نے اس کتاب کو پیش کیا، آسمانوں پر بھی، زمینوں پر بھی، پہاڑوں پر بھی، سب نے انکار کر دیا، کوئی اس کو اٹھا نہ سکا، انسان نے یہ ذمہ داری لی ہے، انسان نے اس کو اٹھایا۔ تو میرے سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ فرشتے بطور امتحان کے عبادت نہیں کر رہے تھے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، جب امتحان ہوتا ہے تب نتیجہ بھی آتا ہے، جب امتحان ہوتا ہے رزلٹ بھی آتا ہے، جب امتحان ہوتا ہے ڈگری بھی ملتی ہے، جب امتحان ہوتا ہے تو انسان کو انعامات سے نوازا بھی جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث رسول میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ کے فرشتے بھی ہوں گے، جنت میں اللہ کے فرشتے ہوں گے، اللہ اکبر۔ لیکن جنت میں اللہ کے فرشتے بطور انعام کے نہیں ہوں گے، ان کو جنت بطور انعام کے نہیں ملی ہوگی، بلکہ میں اور آپ، یہ اللہ کی مخلوق، یہ اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور بندگی کرنے والے، اس کو رب اور مالک اور خالق ماننے والے، جب کامیاب ہو کر جنت میں پہنچیں گے نا، تو فرشتے ان کا استقبال کرنے والے ہوں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، ان کو سلامتی کر رہے ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے کامیابی سے نوازا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ امتحان لینا چاہتے تھے۔ 30واں سپارہ ہے، سورہ ملک ہے، اس کی پہلی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا اللہ بابرکت ہے، اللہ مبارک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمانوں زمینوں کی بادشاہت ہے،
الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، اچھی زندگی کون گزارتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ شاید میری بات سمجھ نہیں آ رہی، بڑی خاموشی ہے۔ انسان کی تخلیق کا پہلا مقصد کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین امتحان لینا چاہتے تھے۔ اب دوسرا جواب اس سوال کا کہ اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے کیوں پیدا کیا؟ کہ جو فرشتے تھے جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ان فرشتوں کی حاجات کوئی نہیں تھیں، ان فرشتوں کے مسائل، ان کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصروفیات، کام کاج، ذمہ داریاں کوئی نہیں تھیں۔ ان فرشتوں نے جا کے دکانیں نہیں کھولنی تھی، انہوں نے کاروبار نہیں کرنا تھا، انہوں نے نوکری نہیں کرنی تھی، ڈیوٹی نہیں کرنی تھی، اہل و عیال کا نان نفقہ برداشت نہیں کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین چاہتے یہ تھے کہ میرا بندہ ایک ایسا ہونا چاہیے، انسان ایک ایسا ہونا چاہیے جو کام کاج کے اندر مصروف ہو، اپنی دکان اور کاروبار کے اندر مصروف ہو، جس کی بڑی ذمہ داریاں بھی ہوں، بڑی حاجات بھی ہوں، پریشانیاں بھی ہوں، تکلیفیں بھی ہوں، مصیبتیں بھی ہوں، بیماری بھی ہو، تکلیف بھی ہو، اہل و عیال بھی ہو، بچے بھی ہوں، لیکن ان تمام ذمہ داریوں کے اندر میرا بندہ وہ ہوگا، رحمان کا بندہ وہ ہوگا جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب مسجد سے یہ آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں کون سا بندہ ہے جو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے، اپنی پریشانیوں کو چھوڑ کے، تکلیف کو چھوڑ کے، کام کاج کو چھوڑ کے، اولاد گھر بار کو چھوڑ کے اللہ کے دین کی طرف آتا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف آتا ہے۔ فرشتوں کے یہ مسائل نہیں تھے، اسی لیے حدیث رسول میں آتا ہے، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب جب گھر میں ہوتے تھے نا تو آپ کی روٹین کیا ہوتی تھی، عادت مبارکہ کیا ہوتی تھی؟ جب پیارے پیغمبر گھر میں ہوتے تھے، فرماتی ہیں کہ آپ گھر والیوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، گھر والوں کے کام کاج کرتے تھے، کہیں چکی سے آٹا پیس رہے ہیں، کہیں اپنے کپڑوں کو ٹانکے لگا رہے ہیں، کپڑے جوڑ رہے ہیں، کہیں اپنے جوتے کو صحیح کر رہے ہیں، کہیں کوئی کام کر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ لیکن جب مسجد سے آواز آتی تھی نا اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی تھی گویا کہ آپ گھر والوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ انجان بن جاتے تھے اور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، فوراً نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے، ایک لمحے کو بھی ضائع کیے بغیر۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اپنی بندگی کے لیے کیوں پیدا کیا؟ حالانکہ اللہ کو بندگی کی حاجت ہے، اور کائنات میں فرشتے ہم سے زیادہ بہتر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ساری کی ساری کائنات اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کون بندہ وہ ہے جو اپنے کاموں کو چھوڑ کے میری طرف آتا ہے، کون وہ ہے جو شیطان کو چھوڑ کے رحمان کا بندہ بنتا ہے، کون وہ ہے جو اپنے کام کو چھوڑ کے اللہ کو ترجیح دیتا ہے، اس کی نماز کو، اس کے دین کو، اس کی شریعت کو، جو حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آتا ہے، حرام سامنے پڑا ہے لیکن منہ بھی نہیں کرتا اس طرف۔ اسی لیے حدیث رسول میں آتا ہے نا، سردیوں کا موسم بھی ختم ہو رہا ہے، سردیاں اپنے اختتام کو پہنچ چکی، یہ ہمارے اعمال ہیں کہ پوری سردیاں گزر گئی، بارش نہیں برس رہی، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ مولا کریم اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے، اللہ باران رحمت نازل فرمائے، اللہ ہم گنہگار ہیں تو اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ رب العالمین دیکھنا یہ چاہتے ہیں وہ میرا کون سا بندہ ہے جو ان سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں گرم بستر کے اندر سو رہا ہے، نیند کے مزے لے رہا ہے،
گرم بستر کے اندر ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، او کون سا اللہ کا وہ بندہ ہے جو گرم بستر کو چھوڑتا ہے؟ کون سا اللہ کا وہ بندہ ہے جو اپنے آرام کو چھوڑتا ہے، اپنی راحت کو چھوڑتا ہے، اپنی نیند کو چھوڑتا ہے، تھکاوٹ کو چھوڑتا ہے، تھکاوٹ برداشت کرتا ہے اور اپنے بستر سے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، سردی برداشت کرتا ہے، مسجد میں آ کر باجماعت کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے اللہ کو رب اور مالک اور خالق مانتا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، اپنے ناک سے سجدے میں لکیریں گھسیٹ گھسیٹ کر اللہ سے دعا کر رہا ہے رب غفرلی رب غفرلی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفرلی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، اللہ میں گنہگار ہوں، تو بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ معاف تو کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اور یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ نماز کی پابندی کرنا کوئی چھوٹا عمل ہے؟ ہاں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، حالانکہ اگر قرآن و سنت کے نصوص کا مطالعہ کریں نا تو سچی بات یہ ہے کہ جو انسان نماز کوئی نہیں پڑھتا نا، اس کا اسلام میں حصہ کوئی نہیں۔ جو انسان، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جب شہید ہو رہے تھے نا، آخری رات تھی جب زندہ تھے نا، اتنی تکلیف کے اندر تھے، رات کو اس بستر پہ نیند نہیں آتی اس حال میں، لیکن ان کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی نا، اسی حالت میں مؤذن نے اذان دے دی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، وقت کے حکمران اور بادشاہ ہے، غلام نے آ کے اٹھا دیا۔ او غلام کی کیا مجال ہے، غلام نے آ کے اٹھایا، امیر المومنین اٹھ جائیے، مسجد سے اذان کی آواز آ گئی ہے، نماز کا ٹائم ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ آپ نے کیا کہا، تجھے عقل نہیں ہے؟ اور میں مر رہا ہوں، زندگی موت کی تکلیف میں ہوں، پوری رات آنکھ لگی کوئی نہیں، ابھی آنکھ لگی تو نے مجھے اٹھا دیا؟ نہیں نہیں، اس غلام سے کہتے ہیں ہاں ہاں تو نے صحیح کیا، مجھے اٹھا دیا، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو نے صحیح کیا کہ عمر کو اٹھا دیا، کیونکہ عمر نے خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو بندہ جان بوجھ کے ایک نماز کو چھوڑ دے اس کا اسلام میں حصہ کوئی نہیں، لا حظ فی الاسلام، اس کا اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی دو سنتیں جو فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں نا، فرمایا اس کی فضیلت کیا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے رکھا ہے، خزانے ہیں، مال ہے، جائیداد ہے، دولت ہے، جو کچھ اللہ نے اس کائنات میں رکھا ہے نا، اس سب سے بہتر کیا ہے، اللہ کسی بندے کو فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کی توفیق دے دے۔ جو فرضوں سے پہلے اٹھ کے فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے نا، وہ بابا اور بزرگ، وہ بوڑھا آدمی جو اذان دیتا ہے، جو مسجد میں آتا ہے، فرضوں سے پہلے پہنچتا ہے، فرضوں سے پہلے پہنچ کے 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے نا، فرمایا اللہ نے پوری کائنات سے بہتر اس کو دے دی ہے، پوری کائنات سے بڑا امیر انسان یہ ہے۔ اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ مالک خود فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، اللہ فرماتے ہیں اے بندے تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مالک اور خالق، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے جو اللہ خود بندوں سے کہتا ہے نا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تفرغ لی عبادتی، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے میں غنا ڈال دوں گا، امیری ڈال دوں گا،
تیرے اندر کوئی لالچ نہیں رہے گی، وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو بھی دور کر دوں گا، تیری غربت کو دور کر دوں گا، محتاجی کو دور کر دوں گا، تیرے اندر مال کا حرص ہوگا ہی نہیں۔ لیکن فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا نا، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا، تو پورا دن بھی کام کاج کر لے گا، تیرے کام کوئی نہیں ختم ہونے۔ فرمایا وَأَسُدُّ فَقْرَكَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ، اور تیری آنکھوں کے درمیان میں محتاجی کو لکھ دوں گا، تو ہر ٹائم اسی فکر میں ہوگا، سارا دن کما کر بھی اب بجلی کا بل اتنا آ گیا تو گیس کا بل اتنا آ گیا، یہ کم آ گئی ہے تو رینٹ بھی بھرنا ہے، بچوں کی فیس بھی دینی ہے، گھر کا راشن بھی لے کے آنی ہے۔ فرمایا تو میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، میں تیرا فقر دور ہی نہیں کروں گا، تیری محتاجی دور نہیں کروں گا۔ بڑی بڑی باتیں، وقت ختم ہو گیا۔ سیدنا عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے بڑی دنیا دی تھی، بڑا مال و متاع دیا تھا، فرماتے ہیں کہ لوگو ان اللہ انما اعطاکم الدنیا، او اللہ نے تمہیں دنیا اس لیے دی ہے، اللہ نے مال و متاع اس لیے دیا ہے، لتطلبوا بها الآخرۃ، تاکہ تم اس مال کے ذریعے بھی آخرت کو طلب کرو، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، آخرت کو بہتر کرو، اس لیے نہیں اللہ نے دی ہے کہ تم دنیا کے ہو کر رہ جاؤ۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ہم سب ان کو جانتے ہیں، خلیفہ وقت اموی خلیفہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں افضل العبادہ، سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ آج میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، نسخہ یہ ہے، فرمایا لوگوں سب سے بڑی اللہ کی بندگی یہ ہے، ادا الفرائض واجتناب المحارم، جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو ادا کر دو، جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو۔ نماز کیا ہے؟ رمضان کے روزے کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ کر لو اور حرام سے بچ جاؤ، اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہوتا۔ اور ایک انسان نے بڑی پیاری بات کی، ایک حکیم نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ لوگوں میری نصیحت کو یاد رکھنا، احفظوا منی ثلاثہ، صرف 3 باتوں کو یاد رکھنا، صرف 3 باتیں، زیادہ باتیں نہیں ہیں۔ کہا سب سے پہلی بات یہ ہے ایاکم وہوی متبع، اپنے نفس کی خواہشات سے بچنا۔ فرمایا کہ لوگوں ایاکم وہوی متبع، اپنی خواہشات سے بچنا، خواہشات کے غلام نہ بن جانا، ورنہ یہ خواہشات انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، انسان آخرت سے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی آخرت کو بھول بیٹھتا ہے۔ کہا دوسری بات یہ ہے وقرین سوء، برے دوست سے بچنا، برا دوست، برا یار، برا پارٹنر، بری محفل، بری مجلس انسان کو دین کا نہیں چھوڑتے۔ اور تیسری بات یہ بتائی وَإِعْجَابُ الْمَرْأَةِ بِرَأْيِهِ، اپنی رائے پر تعجب نہ کرنا کہ میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا فلسفی ہوں، میری جیسی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ مالک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا